بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ ذی وقار علماء کرام بالخصوص شیر ربانی محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، بزرگوں اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول پر ماہ ربیع الاول جاری، جس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت، اسی مناسبت نال ہر مکتبہ آئے فکر نبی علیہ السلام دی شان، مقام، عظمت بیان کرد۔ یقیناً اہل حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام بیان کردہ ہے۔ اس واسطے جس طرح تمام مکاتب ہائے فکر اپنے اپنے رنگ، منہج، مسلک دے مطابق آپ دی شان، مقام، عظمت بیان کر دے، سانوں بھی حق دینا چاہیے اور ساڑھے کولو بھی آپ کی شان اور مقام نو سنو۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان نو بیان فرمایا ہے۔ صحیح البخاری دی معروف حدیث کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا فرمان کہ کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، یا آپ دا اخلاق، یا اس زمانہ کچھ اس طرح کہ قرآن پاک دی آیات دی جو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں ہے، اس اللہ دی مراد دے مطابق اگر کسی نے دیکھنا ہوئے کہ نبی علیہ السلام ہر اس آیت مبارکہ دی تفسیر، عمل اس طرح فرماندے نے جو حقیقت اللہ دی مراد۔ ایمان ہے کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن یہ محبوب علیہ السلام دی شان سیرت۔ سید ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ دا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قرآن نازل فرمائے، ایک قرآن 30 پاریاں دی صورت اور دوسرا قرآن محمد مصطفیٰ دی صورت، کہ اس قرآن دی تفسیر اور تعبیر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شان رسول، شان رسالت، حقیقت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاندہ اور بیان فرمائے، کیوں شان دینے والا اللہ۔ تو جو اللہ نے آپ نو شان بخشی اس دی خبر یا قرآن ہوئے گی یا حدیث پاک۔ تو جڑا انسان، جڑا عالم، جڑا خطیب، واعظ شان
آپ دی بیان کردہ ہے قرآن پاک دی روشنی احادیث دی روشنی تو حقیقت سمجھو کہ وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا بندہ شان بیان کردہ ہے قرآن و سنت تو ہٹ وہ جتنی بھی محبت کیوں نہ ہو تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث سجاد چوکے نعرے دا جواب دیو مسلک حق مسلک اہل حدیث شروع کرو بس کر گئے نعرہ نہیں جدو قریب آ رہے نعرے بند کر چھڑے ہون تو نعرہ دا ٹائم آیا قائد یوتھ فورس محترم حافظ سلمان اعظم صاحب تشریف لائے انشاءاللہ دوسرے خطیب دے آن دمانے ہی ہوندہ ہے کہ پہلے دا ٹائم ہو گیا میں کوشش کرنا اس رواج تے پورا اترن شان مسئلہ غیب ہے یعنی کسی دے علم نہیں کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے شان دینے والا اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمان کہ میں نے اللہ نے اے شان اے عظمت اے مقام بخشے تو قرآن پاک دی کوئی آیت کوئی حدیث پاک میرے علم ایسی نہیں کہ جہدے شان مصطفیٰ بیان کی گئی ہو اور کوئی حدیث پاک صحیح ایسی نہیں جہدے شان مصطفیٰ بیان کی گئی ہوئے اس آیت اور حدیث نو علماء اور خطبہ اہل حدیث نے ممبر و محراب تے بیان نہ کیتا بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیث ایسی موجود نے کہ جدوے شان مصطفیٰ دا ذکر جن آیات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اہل حدیث تو سوا دیگر مسالک دے خطبہ نے ان آیات نو اپنا موضوع گفتگو نہیں بنایا کیوں انہوں نے ذہن اچ بات سی کہ اگر اس ساری آیات بیان کریں گے جو شان مصطفیٰ اندر تو ساڑھے مسلک کہ اتنے کھاری ضرب لگی یہ اہل حدیث نو شرف حاصل کہ ساری وہ آیات پورے اجتماع اندر کھلی دعوت کوئی ایک آیت مبارکہ لکھ کے بھیجی جائے جدوے شان مصطفیٰ ہوئے اور آل الحدیث نے اور ساڑھے خطبہ نے اس نے موضوع نہ بنائے اور عوام اچھ بیان نہ کی تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم ترین اور انتہائی نفیس ترین پہل ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی فرماتے نے جڑا بندہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے جنہ دی شان بیان ہو رہی ہو تو ورفعنا لک ذکرک انہوں دا ذکر اللہ نے بلند کر دے وہ محتاج نہیں کہ اسی انہوں دی شان بیان کری کہ انہوں دی شان کوئی اضافہ ہو جائے بلکہ فرماتے نے جڑا شان مصطفیٰ خطیب وائز ادیب عالم محدث بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ او دی شان نو بلند کر دے یعنی تسی اپنی شان دی بلندی واسطے اپنے درجات دی بلندی واسطے اپنے گناہ دی معافی واسطے شان مصطفیٰ نو سنو اس ارادے اور نیت نال علماء کرام دے خطابات سنو اور تمام خطباء کرام بھی اسی ارادے اور نیت نال شان مصطفیٰ نو بیان کر اور جڑی غلط فہمی ہے انہوں دور کر قرآن پاک پڑھی نبی علیہ السلام دی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی آیت مبارکہ میں خطبہ مسنت پڑھی
اور فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں مکے والو، اعلان نبوت ابھی تک نہیں ہوا. آپ صفا پہاڑی پر سارے اہل مکہ صفا پہاڑی دے سامنے نیچے کھڑے، سب تو پہلے آپ نے اعلان توحید بیان ہی فرمایا. قولوا لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بعد محمد رسول اللہ ہے، لیکن بعد سارے احکام عقائد نبی علیہ السلام بیان کرن تو پہلے جس چیز نو پیش کیتا اہل مکہ دے سامنے، آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا. مکے والو، تواڑے اندر میں ایک عمر دا طویل حصہ گزار چکا. 40 سال میں تواڑے اندر رہ چکا. پیدا بھی یہ ہوا، پھر جوانی 40 سال تک. اور جس معاشرے میں آیا، جس معاشرے میں پیدا ہوں، ہے کوئی مثالی معاشرہ نہیں سی کہ کوئی پاکیزہ ترین ماحول ہوئے جہدے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. بعض بستیاں بعض علاقے ایسے ہوندے جہدے بہت سارے لوگ فطری طور پہ اسلام پر، دین پر، ایمان پر اور گناہوں تو بہت دور ہوندے. جس طرح اہل قباء نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے بھی استنجا پتھراں نال کرن تو بعد پانی استعمال کرتے. صفائی ستھرائی ایک خاص امتیاز سی اہل قباء دا. پھر اللہ نے اس دی طہارت دا ذکر بھی فرمایا کہ محبوب اس مسجد قباء ٹھہریے، کھڑے ہوئیے، عبادت کیجیے جس دی بنیاد پہلے دن تو تقوی پر، اور اس دے اندر پاکیزہ لوگ جو انتہائی طہارت پاکیزہ خیال رکھنے والے لوگ. یا صحیح البخاری دی حدیث، جس بندے نے 100 قتل کیتا اس نو کیا گیا کہ فلاں بستی اندر چلا جا، اتنے بڑے صالحین لوگ رہ رہے ہیں، انہیں رہیں گا، تیری اصلاح ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے. اپنے اس گندے ماحول نو تبدیل کر، اپنی محفل و مجلس نو تبدیل کر، اچھے لوگوں اندر جا کے رہ. یعنی اچھے لوگوں دیا بستیاں ہمیشہ تو رہی، لیکن جس معاشرے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اس معاشرے پیدا ہو کے اس معاشرے جوانی گزار گئے، اس معاشرے اندر 40 سال گزار گئے. معصوم رہنا ایک خاص کمال ہے، خاص شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ماحول کیسا سی، معاشرہ کیسا سی؟ قرآن دے الفاظ لقد من اللہ علی المؤمنین. دعا کرو اللہ توڑا سارے دا ٹکٹ نکٹ دے عمرے دا، سارے دا ہی کٹ دے. ہاں یہ مطلب ہے تسی نیک ارادے نال بیٹھے، اللہ توڑا قبول فرما. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین. جس معاشرے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ کھلی گمراہی اندر سن. جس ماحول اندر، معاشرے اندر تے اس ماحول اندر 40 سال گزارنا تے گناہ دے قریب نہ جانا، اور گناہ دا میرے محمد مصطفیٰ دے قریب نہ آنا. خاص شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائیے، آپ نے کوئی ثواب پہ کھڑے ہو گئے کی ارشاد فرمایا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے مکے والے ہو، تواڈے اندر 40 سال درسہ گزارے
گیا ہے میرے وجود اندر کوئی نقص کوئی عیب کوئی گناہ تسا ویکھے ہوئے پائے ہوئے بیان کرو سارے اہل مکہ موجود نے نبی علیہ السلام دے سامنے ہجے کلمہ توحید نہیں پیش کیتا گیا ہجے رسالت دا دعویٰ جناب آپ نے نہیں فرمایا پہلے اپنی ذات نو پیش فرمایا ہے پہلے اپنے کردار نو پیش فرمایا ہے پہلے اپنی عصمت طہارت پاکیزگی نو پیش فرمایا ہے قرآن پاک دا ایک اور مقام فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے محبوب جی اسا تے ہر قسم دے رجس نو تواڈے گھرانے تو بھی دور رکھیا ہے لیکن انہاں تو رجس نو دور رکھیا ہے لیکن تہانوں تے ہر گناہ تو ہی معصوم رکھیا ہے ہر گناہ تو ہی محبوبہ تو پاک رکھیا ہے جیویں سمجھ نہیں آئی تے اہل حدیث دی عقیدت سنیے مینوں اے حکم ہے کہ میں گناہ دے قریب نہ جاواں تہانوں اے حکم ہے کہ تسی گناہ دے قریب نہ جاؤ علماء نو حکم ہے صلحاء نو حکم ہے ہر بندے نو ہر مومن مسلمان نو حکم ہے گناہ دے قریب نہ جائے اور گناہ نو حکم ہے کہ میرے محمد دے قریب نہ آئے گناہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب نہیں آ سکنا تائیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہر انسان دے نال اللہ تبارک و تعالی ایک شیطان جناب لگائے ہوئے ہیں صحابہ کرام نے بات سنی تے بڑے حیران ہو کے پوچھا محبوب جی بشر تے تسی بھی ہے وہ انسان تے تسی بھی ہے وہ کیا تہاڈے نال بھی ہے یا نہیں آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سن لو جڑا ساڈے نال لگیا ہے وہ محمد دا مطیع ہو گیا ہے وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے جنہ دے قریب آئے تے شیطان بھی محمد دا مطیع بن جائے شیطان بھی ورغلا نہ پائے شیطان دے وسوسات وجود اطہر دے قریب نہ آ سکن جنہ دا زہر بھی پاک باطن پاک بیداری پاک نیند پاک خواب پاک ایک ایک لمحہ جنہ دا پاک ہے تاں یہ حضور نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فرمایا مکے والے ہو تھوڑے اندر ایک لمبا عرصہ گزارے ہے 40 سال نبی علیہ السلام دی عمر پاک تے جناب 63 سال ہے ساری عمر ہی پاک ہے ولادت تو لے کے وفات پاک تک ساری عمر وے جناب نبوت تو پہلے بھی پاک نے نبوت تو بعد بھی پاک نے سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو جنہ توانو ساڑھے تو دور کیتا ہویا ہے کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام نے اپنے بھائی جتنا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کوئی آندہ ہے بڑے بھائی جتنا جان دینا ہے کوئی آندہ ہے اپنے جیسا کہندے نے سنو اہل حدیث دا کیتا میرے محمد جیسا اللہ دی مخلوق اندر میرے محمد جیسا کوئی نہیں میرے محبوب جیسا کوئی نہیں کون کہندہ ہے کہ نبی علیہ السلام ساڑھے جیسے نے یا اسی نعوذ باللہ مصطفیٰ جیسے یا میرا محمد جیسا اللہ دی مخلوق اندر کوئی نہیں حدیث پاک سن لو ام المومنین سیدہ کناد امہ جی عائشہ پیار نال محبت عقیدت نال ذرا آواز آویس ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پیار نال عقیدت نال محبت جھوم کے کیا کرو جو امہ جی دا نام آئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام دی طہارت نو پاکیزگی نو آپ دی عصمت نو بیان فرما رہی نے توجہ فرمانا آپ تا لمحہ لمحہ زندگی دا پاک ہے آپ ولادت تو لے کے وفات تک پورا وجود پاک نبی علیہ السلام دی پوری عمر پاک اللہ نے پاک بنائیے اور معصوم بنائیے آپ علیہ السلام سو رہے ہیں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے واری میری ہے میری رات دے اندر میری واری اندر نبی علیہ السلام میرے گھر اجرہ پاک اندر نے ادھی رات دا وقت ہویا ہے تہجد دا وقت ہویا ہے نبی علیہ السلام اٹھے نے آپ نے جا کے وضو فرمایا ہے وضو کرن تو بعد آپ تشریف لے آئے آپ نماز تہجد پڑھنا شروع فرمائیے حتیٰ کہ اذان فجر دا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے تے آپ نے تہجد نماز نو ختم کیتا ہے ادھروں جناب فجر دی اذان ہو گئی ہے
آپ اپنی دائیں کروٹ لیٹ گئے نے نبی علیہ السلام نے 2 سنت فجر دیاں پڑھیا نے اور آپ اپنے کروٹ تے لیٹ گئے نے جان دو یہ سنت نبی علیہ السلام نے فجر دیاں 2 سنتاں پڑھ کے لیٹنا میرے محبوب علیہ السلام دی سنت ہے اے ایسی سنت ہے 1400 سال تو زیادہ عرصہ بیت چکا ہے اللہ دی رحمت فضل نال اہل حدیث دی محبت رسول سن لو اہل حدیث دا پیارے رسول سن لو اہل حدیث دی عقیدت سن لو 1400 سال ہو گئے نے اسا آج تک اس سنت نو مٹن دیتا نہیں اہل حدیث دی مساجد اندر اے ادائے رسول محفوظ ہے اے سنت رسول محفوظ ہے اے آپ دی کیفیت کے فجر دی سنتا ادا کرن تو بعد آپ چند لمحے لیٹے نے اما جی فرما دیا کچھ زیادہ ہی لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ سو گئے سو جان تو بعد آپ دے خراٹے مبارک دی آواز میں خود سن لی ادھروں سیدنا بلال آئے دروازہ کھٹکھٹایا محبوب جی نماز فجر دا وقت ہو گیا ہے صحابہ کرام مسجد نبی تشریف فرما ہوئے آپ اٹھے اور جا کے نماز فجر ادا کروائی واپس نماز پڑھا کے تشریف محبوب جی آج تساں عجیب فرمایا ہے تسی فجر دیاں سنتا پڑھ کے لیٹ گئے سو لیٹے لیٹے پھر تسی سو گئے سوئے اس قدر کہ آپ دے خراٹے مبارک دی آواز میں سنی تے محبوب جی پھر تسی اٹھے تے وضو تساں نہیں فرمایا تسی تے فرمان دے ہو جے بندہ ٹیک لگا کے یا لیٹ کے سو جائے تے وضو ختم ہو جاندہ ہے وضو ٹوٹ جاندہ ہے نیند لوا کے دے وضو اندر ہے لیکن محبوب جی آج تساں وضو نہیں فرمایا آپ نے فرمایا شاہ محمد جی کون ہو سکتا ہے میرے جیا کون ہو سکتا ہے میری آنکھاں سو جاندیاں نے میرا دل جاگدا رہندا ہے لہذا پیغمبر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث سنو تے بات میں آگے بڑھاواں نبی علیہ السلام نے وصال دے روزے رکھے لگاتار مسلسل اپنے روزے رکھے وصال دے روزے رکھنے شروع فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک خاص رسول ہے آپ نے صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام روزانہ روزے رکھ رہے ہیں صحابہ نے روزے رکھنے شروع کر دیتے حتیٰ کہ کمزور پڑ گئے رنگ پیلے ہو گئے چہرے کمزوری نظر آن لگیں نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ تو ہنو کی ہویا ہے محبوب جی اسی روزے رکھ رہے ہیں جی میں تسی روزے رکھ رہے ہو آپ نے فرمایا تسی انج نہ رکھو جی میں رکھنا وا تواڈے وچوں میں محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میں نو اللہ کھلا بھی دیندا ہے اللہ میں نو پلا بھی دیندا ہے لہذا تسی میرے جیسے نہیں ہو سکتے سنو اہل حدیث دا عقیدہ میرے محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا یہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈی عقیدت محبت سنو آگے توجہ فرمائیے پاکیزہ کتنے نبی علیہ السلام فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ چلو اگر نہیں توڑی صلاة پھر نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث ام المومنین جو کہ نعرے دا جواب دیو شاہ صاحب نو پتا ہوئے جاگ دے پینے نعرہ تکبیر شان مسلک حق مسلک اہل حدیث شان مسلک حق مسلک اہل حدیثوں کا بادشاہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے توجہ فرمائیے میں نعرہ والے اشارہ نہیں کیتا میں سیدہ کہنات ام المومنین دا نام پاک آئے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تقاضا کر رہے ہوا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے آپ نے محبت عقیدت ماں جی نال محبت عقیدت اظہار کیجئے جو محرم تے سفر دے اندر رافضیت نے اماں جی دے خلاف جناب تان تشنیع اور کنایہ اشارے اندر گستاخی توہین دے پہلو بیان کیتے نے حق بندہ اہل حدیث ساڑی زندگی دا جناب مقصد صحابہ کرام دی شان صحابہ کرام دی عزت عظمت دفاع رسول اہل بیت دی عزت عظمت دفاع لہذا سنیے ام المومنین
ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نبی علیہ السلام میرے گھر اندر حجرہ پاک اندر نے ایک خاتون تشریف لے آئی ایک عورت حاضر ہوئی تے نبی علیہ السلام دے گھر مبارک دے اندر حجرہ پاک اندر درمیانے پردہ لٹکیا ہوندا سی جے عورتاں آ جانیاں تے پردہ لٹکا دیتا جانا مستورات اما جی نال بیٹھ جانیاں اپنی بات جناب چیت کرنیاں جے مرد آ جاندے تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پردے پیچھے ہو جانیاں سامنے آ کے صحابہ کرام بیٹھ جاندے نبی علیہ السلام دے ساتھ بات چیت ہوندی یا کوئی حاجت یا ضرورت جس لئی آنے اے عورت حاضر ہوئی عرض کرتی ہے محبوب جی میں بیعت کرنا چاہنی ہوں میں مسلمان ہونا چاہنی ہوں میں دار اسلام داخل ہونا چاہنی ہوں میں اسلام نو قبول کرنا ہے میں تواڈے ہاتھ بیعت واسطے حاضر ہوئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جے تو بیعت کرنا چاہنی ہے تے بیعت کرنے واسطے تیار اے عورت ہن سمجھ دی ہے کہ بیعت کیویں کیتی جاندی ہے کہ ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھیا جاندا ہے انہیں سنیا ویکھیا کہ انج کر کے ہاتھ اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت ہوندی ہے انہیں پردے دے سامنے پردہ لٹک رہا ہے اس خاتون نے اس صحابیہ نے انج اپنا ہاتھ پردے تو پیچھے کر کے کیتا ہے کپڑا ہٹایا ہے تاکہ نبی علیہ السلام دے ہاتھ ہوتے میں ہاتھ رکھا آپ نے فرمایا عائشہ قربان جائیے عصمت مصطفیٰ تو قربان جائیے شان مصطفیٰ تو قربان جائیے طہارت مصطفیٰ تو قربان جائیے حیاء مصطفیٰ تو قربان جائیے پاکیزگی مصطفیٰ تو نبی علیہ السلام اینجی فرما سکتے ہیں اے عورت ہاتھ اپنا پیچھے کر لے نہیں آپ نے اس عورت نے مخاطب نہیں کیتا بلکہ اپنی جناب توجہ فرمانا اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کرے توجہ ہے اینج بھی تو ہو سکتا سی با پردہ اتے راکھ لوے تے میں اتوں ہاتھ راکھ لینا تو نہیں سمجھ آئی یہ پردن پھاڑ لوے دوجے پاسوں میں ہاتھ پھاڑ لینا آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی اس عورت نو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کرے میں محمد غیر عورتاں دا مصافحہ نہیں کیتا کردا میں غیر عورتاں نال مصافحہ نہیں کیتا کردا اللہ دا نبی گناہ تو پاک ہوندہ ہے اللہ دا نبی معصوم ہوندہ ہے خطا تو پاک ہوندہ ہے غلطی تو پاک ہوندہ ہے توجہ فرمائیے فقد لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تاکلون آپ نو اللہ نے معصوم بنایا ہے اس قدر معصوم نے آپ دی اکھا معصوم نے آپ دا دل معصوم ہے آپ دی زبان معصوم ہے آپ دے ہاتھ معصوم نے آپ دے پاؤں مبارک معصوم نے آپ دا وجود اطہر معصوم ہے آپ دی سوچ معصوم ہے آپ دی فکر معصوم ہے آپ دی شریعت معصوم ہے آپ دی وحی معصوم ہے آپ دا وجود اطہر نو اللہ نے ہر قسم دے عیب نقص و پاک بنایا ہے آپ نو معصوم بنایا ہے فقد لبست فیکم عمرا ایک کوئی امام معصوم نے کائنات دے اندر خاتم المعصومین بھی آپ نے امام المعصوم بھی آپ نے کون میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون نبی علیہ السلام موجود نے ایک خاتون آ کے عرض کر دیے محبوب جی میرا شوہر ان دنوں اندر بڑا بیمار ہے اور تہانوں بڑا یاد کرنا ہے انہیں منو بھیجیا کہ نبی علیہ السلام دی خدمت جا کے حاضر ہو میرا پیغام دے کہ محبوب جی میرے گھر تشریف لے آؤ اور میرے واسطے دعا کر دو اللہ منو شفا عطا فرما دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا شوہر دا پیغام میرے تک پہنچ گیا ہے تو چلی جا تے میں کچھ دیر بعد آ جاواں گا وہ عورتاں دی محبوب جی نہیں تواڈے کول آن جان بندیاں دا لگیا ہویا ہے جے میں چلی گئی تانوں آن تاخیر ہو جائے گی میں نال ہی لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا تو چلی جا میں آ جاؤں گا
وہ آندی ہے محبوب جی میں بیٹھی ہیں انتظار اندر تسی فارغ ہو لو مصروفیات تو معاملات تو جدوں تسی فرماؤ گے اس وقت چل چلیں گے لیکن میں تانوں نال ہی لے کے جاواں گی نبی علیہ السلام جدوں محسوس فرمایا اے عورت نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ جائے بغیر آپ نے فرمایا تیرا شوہر کیڑا ہے عرض کر دیے فلاں فلاں دا بیٹا آپ نے فرمایا اوہی نا جدے اکھ دے اندر سفیدی جائیے اکھ دے اندر تھوڑی جے سفیدی ہے آندھی محبوب جی نہیں میرے شوہر دیاں تے اکھاں تے ٹھیک نے فرمایا جا پھر تینوں غلطی لگ گئی ہے یا تینوں بات نہیں پہنچی تیرے شوہر دی اکھ سفیدی عورت پریشان ہو کے دوڑ پئی گھر نوں کہ لگدا ہے میرے آن تو بعد اکھ دے اندر کوئی تکلیف ہو گئی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام جو فرما رہا ہے کہ آپ دی شان کی ہے مقام کی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپ وہی تو بغیر تے بول دے نہیں اپنی چاہت خواہش نفس نال تے بول دے نہیں اللہ دی وہی نال بول دے نہیں لہذا نبی پاک نے فرمایا ہے میرے شوہر دی اکھاں کوئی نقص ہو گیا بیماری ہو گئی ہے دوڑی ہے گھر اندر پہنچی ہے اپنے شوہر دی اکھاں کوئی ادھروں چیک کر دی گئی ادھروں چیک کر دی اکھاں تے ٹھیک نے مگروں دروازہ کھڑکیا دور پہنچ گئے عورت نے دروازہ کھولے ہیں عرض کر دیئے محبوب جی تساں فرمایا سی کہ میرے اکھاں میرے شوہر دی اکھاں اندر سفیدی ہے تے میں تے آگے بیٹھی اکھاں ٹھیک نے فرما اللہ دی بندیے ہر اکھ سفیدی تے ہوندی ہر اکھ سفیدی ہوندی ہے تے محبوب جی پھر تساں میں کیوں بیچیا فرمایا گلی اندر میں کسی غیر عورت نال چلنا پسند نہیں کرتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے معصوم بنایا ہے رسول اللہ معصوم نے آپ اتنے پاکیزہ نے نبی علیہ السلام جاؤ اللہ دی مخلوق اندر اتنی کوئی چیز پاک نہیں جتنے میرے محمد پاک نے سنو جنت بھی اتنی پاکیزہ نہیں جتنا میرا محمد پاک دنیا کوئی آخرت کوئی چیز اتنی پاکیزہ نہیں مخلوق اندر کوئی چیز اتنی پاکیزہ نہیں جتنے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے جتنے آپ پاک نے آپ نو اللہ نے گناہات و خطاوات تو پاک پیدا فرمایا ہے فقد لبست فیکم عمرا ہر نبی معصوم ہوندہ ہے ہر نبی گناہ تو پاک ہوندہ ہے ہر نبی خطا تو پاک ہوندہ ہے جویں آپ دی ذات نو اللہ نے معصوم بنایا ہے ایویں آپ کی بات نمی اللہ نے معصوم بنایا ہے توجہ فرمانا ذات اتنی معصوم ہے ہمیں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام راستے تے چلنے نال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے فرما دینے میں اسی جا رہے سا حضور پاک علیہ السلام دے نال تے راستے دے بانسری بجن دی آواز آئی جو ہی بانسری دی آواز آئی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی دوئیں انگلیاں مبارک اپنے کن اندر پا کے فرمایا عبداللہ جب تک آواز آندی رہے گی میں محمد ان انگلیاں چونوں اپنے کنہ چوبا نہیں نکالاں گا میں بانسری دی آواز نو سن نہیں سکتا برداشت نہیں کر سکتا آپ دے کان مبارک نو اللہ نے معصوم بنایا ہے فرمایا میں بانسری دی آواز نہیں سن سکتا محبوب جی تواڈے نام تے جلوس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نام تے جلوس اندر پانسری بھی ہے ناچ بھی ہے گانا بھی چل رہا ہے تے پھر نالل اے بھی عقیدہ نظری ہے کہ حضور موجود بھی نے نبی علیہ السلام بانسری دی آواز نو نہیں برداشت کیتا آپ نو اللہ نے معصوم بنایا ہے
آپ نو اللہ نے اس قدر معصوم بنایا، پکیزہ بنایا ہے، آپ دا وجود بھی معصوم ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام نے جویں ذات معصوم ہے ایویں آپ دی بات نو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول لکھیا کر دے سن۔ سنو لوگوں کہنے والو، حدیث رسول 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ کوئی آندہ حدیث اجمی حدیث سازش نعوذ باللہ، کوئی آندہ حدیث بنائیاں گئیاں نے، گھڑیاں گئیاں نے، بعد لکھیاں گئیاں نے۔ سنو غلط آندنے لوگ، حدیث رسول صحابہ کرام لکھ رہے ہیں، کچھ حفظ فرما رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حضور پاک دے منہ مبارک چھو سندے نے لکھ لیندے نے۔ کچھ ساتھیاں نے کیا ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص ہر گل لکھن والی نہیں ہوندی، نبی علیہ السلام رسول اللہ بھی نے لیکن نال بشر بھی نے، کس ویلے غصے اندر کس ویلے راضی ہوندے نے، ہر گل نہیں لکھنی چاہیے، پوچھ لیا کر لکھن والی کیڑی ہے تے نہیں کیڑی لکھن والی، پوچھ کے لکھیا کر، ہر بات نہ لکھیا کر۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں گل میرے ذہن وچ بیٹھ گئی، میں لکھنا چھڑ دیتا، لکھنا چھوڑیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے عبداللہ بن عمرو بن عاص جی محبوب جی آج کل تو لکھ نہیں رہا؟ فرمایا محبوب جی میں نو اے ساتھیاں نے کیا ہے کہ نبی پاک بشر بھی نے، ہر گل نہ لکھیا کر۔ تے نبی علیہ السلام نے جواب کی فرمانا چاہیے سی کہ ساتھیاں نو غلطی لگی ہے، میں بشر ہے ہی نہیں، اینج نہیں فرمایا۔ فرمایا عبداللہ اے دیتے کوئی شک نہیں تیرے ساتھیاں دی یہ بات کہ میں ایک بشر بھی ہاں، خوش بھی ہونا تے غصے اندر بھی آنا، لیکن اے عبداللہ بن عمرو بن عاص میں جو کماں لکھ۔ سانو آندے ہو کہ کسی امام دے نام تے مذہب تسی کیوں نہیں بناندے؟ میں دسو تے صحیح کسے امام دے نام تے مذہب بنا لوئیے تے جے امام کل ہو جائے غلطی اصلاح کون کرے گا؟ جے امام غلطی دے گیا تے مگروں اسیمی غلطی تے چلے گئے۔ اسے بات تے فقہاء نے لکھی ہے کہ ساڑھا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے بس ساڑھا مسلک ٹھیک ہے تے بولو غلط بھی ہو سکتا ہے، مخالف دا مسئلہ غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، احتمال موجود ہے ساڑھا ٹھیک لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، مخالف دا مسلک ہے غلط لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہر مسلک دا دعویٰ ہے لیکن اہل حدیث دا دعویٰ نہیں۔ سن لیجئے یہ اہل الحدیث کا دعویٰ نہیں ہے، تمام مسالک تمام فرق کا یہ دعویٰ ہے۔ اصولی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا مسلک ہے ٹھیک لیکن غلط ہو سکتا ہے، مخالف کا مسلک ہے غلط لیکن ٹھیک ہونے کا احتمال موجود ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ شک ہے تمام مسالک کو کہ ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن سن لو لکھ لو دل کی تختیوں پر، اللہ کی زمین پر ایک مسلک اہل الحدیث ہے جس کو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ میں داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ مسلک اہل ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہے، باقیوں باطل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اہل حدیث کے مسلک کے ٹھیک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفی کے اندر غلطیوں کا احتمال موجود ہے۔ جب فقہ کے اندر غلطیاں موجود ہے تو پھر مسلک حنفی میں غلطی جب ہے تو غلطی کا امکان ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ فقہ شافعی میں غلطی ہو سکتی ہے، فقہ مالکی میں غلطیاں موجود ہے، فقہ حنبلی میں خطائیں موجود ہے، فقہ جعفری میں خطائیں موجود ہے۔ مسلک اہل حدیث میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مسلک قرآن و سنت ہے۔ قرآن بھی غلطی سے پاک ہے، میرا محمد بھی غلطی سے پاک ہے۔
ہمارا مسلک خطا سے پاک ہے، اور جو غلط بات ہے ہماری کسی کتاب میں وہ ہمارا مسلک نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے۔ قرآن غلطی سے پاک ہے، محمد کی حدیث غلطی سے پاک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، آؤ لڑائیں جھگڑے فتنے فساد فرقہ واریت کا خاتمہ کرتے، پوری امت کو کتاب و سنت پہ اکٹھا کرتے۔ جتنی پاکستان میں کتابیں علماء دیوبند نے لکھی ہے، علماء بریلویہ نے لکھی ہے، وہ ساری کتابیں ہمارے حوالے کی جائیں، اور ہمارے علماء اہل الحدیث نے جو کچھ برِ صغیر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں لکھا ہے، جتنی کتابیں، وہ ساری کی ساری علماء دیوبند بریلویہ کے حوالے کر دی جائیں۔ ہمیں کہا جائے ان دونوں مسالک کی کتابوں میں جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہمارے علماء کی کتابوں میں غلطی ہے وہ ان کے حوالے کر کے نشاندہی کر لی جائے۔ جو ہماری علماء کی بات کسی کتاب میں، تحریر میں، تقریر میں خطا ہو، غلطی ہو، اس کو نکال دو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ جب ہماری کتابیں صرف قرآن و سنت رہ جائے، باقی سب ختم ہو جائے، اس کے بعد ان کی ساری کتابیں جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو ہم نشاندہی کرتے ہیں، ان کو مٹا دو، ختم کر دو۔ جب سب کی مٹ جائے گی غلطی اور خطائیں، باقی قرآن و سنت بچ رہ جائے گا، قرآن و سنت محفوظ رہے گا۔ پوری امت کو قرآن و سنت پر پابند کر دو، غلطیوں کو مٹا دو، ان تحریروں کو مٹا دو، ان غلطیوں کو دریا برد کر دو۔ قرآن و سنت کو محفوظ ہے آج تک اور قیامت تک، اس کو قائم رہنے دو، اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو۔ جب یہ دن آ گیا سارے مسلک مٹ جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، تمہارا مسلک پھر بھی قائم رہے گا۔ کیوں؟ قرآن قائم رہے گا، محمد کی حدیث قائم رہے گی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا۔ ہن میری کوئی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ہن تہاڈا کی خیال ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ 40 سال درسہ تہاڈے اندر گزاریا ہے، کوئی گناہ، کوئی نقص، جدوں کوئی نقص نظر آیا نہیں، کسے نے بیان نہیں کیتا، اس ویلے آسمان تو آواز آئی ہے، لَعَمْرُكَ لَعَمْرُكَ لَعَمْرُكَ، قسم محبوبہ تیری ساری عمر دی۔ سارا قرآن پڑھو، سارا قرآن پڑھو، سارے قرآن اندر سب تو پیاری شان حضور دی ہے وے، لَعَمْرُكَ، رب قسم چکتا ہے، محبوبہ من قسم تیری ساری عمر دی، ولادت تو لے کے وفات پاک دا، لَعَمْرُكَ قسم تیری عمر دی، قسم تیری محبوبہ زندگی دی، تیری تے ساری زندگی ہے پاکی ہے۔ جے زندگی اندر کتے بھی نقص ہوندہ اللہ ساری زندگی دی قسم نہ اٹھانا، لَعَمْرُكَ۔ اور کتے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ، اللہ انہوں دی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ اس آیت دا معنی کر دو، لَعَمْرُكَ جند جیوی او میرا پیغمبر، لَعَمْرُكَ جوانیاں ماڑے میرا پیغمبر، لَعَمْرُكَ جتے پیر ہوئی ہوتے خیر ہوئی ہو میرا پیغمبر، لَعَمْرُكَ لَعَمْرُكَ لَعَمْرُكَ، اے میرے پیارے، یہ ہے میرا لاڈ پیغمبر، کتے یاد ہے کاری سے، وہ میرا لاڈ پیغمبر، نبیاں دا سیرا،
تے تاج پیغمبر لامرو کا قسم ہے تیری عمر دی قسم ہے تیری عمر دی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں محبوب دی ساری عمر دی عمر پاکیزہ ہے نبی علیہ السلام دی تائیں تے اللہ قسم اٹھا کے کہنا ہے لامرو کا جدوں حضور اپنا کردار پیش کر دینے اسمان تو آواز آن دی ہے لامرو کا قسم ہے تیرے محبوبہ ساری عمر دی تیری ساری عمر ہی کتنی کمال دی اور کتنی پیاری ہے جی اینج سمجھ نہیں آئی ذرا اینج بات تھوڑی جی کھول لیں 2-4 منٹ دے اندر توجہ فرمائی اینج تیف اندر محبوب علیہ السلام موجود ہونگے تے لوگ جب پتھر مار رہے ہونگے تے آپ زخم نال چورو چور ہونگے تے خون دے فوارے نکر رہے ہونگے تے ادھوں جبریل تے ملک الجبال آ گیا ہے کہنے لگا محبوب جی اے جڑا ملک الجبال ہے جبریل نے آواز دیتی محبوب جی اے میرے نال ملک الجبال ہے تو انال ہم کلام ہونا چاہنا ہے ملک الجبال ہم کلام ہویا ہے فرمایا ملک الجبال نے محبوب جی رب نے بھیجے ہے تہاڈی حالت کیفیت ویکھ کے رب نے مینوں بھیجیا ہے فرماؤ نا تینا دعا پہاڑاں نو ملا کے انہاں نو تے والے نو جنہاں تہانوں پتھر مارے انہاں پیس دیتا جائے تے محبوب فرما دے نہیں ملک الجبال اینج نہیں خون دے فوارے جاری نے ساری زندگی بھی درود پڑھتے رہو تے حق ادا نہیں جے ہونا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد نبی علیہ السلام کی فرمایا نہیں او ملک الجبال انہاں نو اینج نہیں پیسنا اے نہ صحیح تے نہ دیاں اولاداں ہی صحیح اے نہ صحیح نہ دیاں نسلاں صحیح نہ دی نسل دے اندر اگلی بات سنیا جے بڑی کمال دی حدیث صحیح البخاری اندر ہے فرمایا اے ملک الجبال انہاں دی نسل دے اندر اے جے جوان پیدا ہونگے اے جے بندے پیدا ہونگے جڑے اللہ نال شرک نہیں کرنگے لہذا میں نہ واسطے بددعا نہیں کردہ انہوں اس طرح نہیں جویں تسی فرمان دیو کہ انہوں پیس کے رکھ دیتا جائے اینجن نہیں جدوں نبی علیہ السلام نے اے کردار پیش کیتا ہوئے گا ادھروں خون جاری ہوئے گا ادھروں خون جاری ہے ادھروں فرشتہ سامنے کڑا ہے پیس دیا انہوں فرمایا نہیں کوئی گل نہیں انہاں دی اولاد وچ مواحد پیدا ہو جانگے جدوں انہاں حوصلہ ویکھیا تے آواز ہوندی ہے لامرک قسم ہے تیرے حوصلے دی قسم ہے تیری عمر دی قسم ہے تیرے صبر دی قسم ہے تیری برداشت دی قسم ہے تیرے اخلاق دی لامرک عمر پاک دا کوئی ایسا نہیں جڑا اس تو باروں میں او دے اندر خلوت بھی ہے جلوت بھی ہے ہجرت بھی ہے سفر بھی ہے حضر بھی ہے آپ دے جہاد بھی ہے نماز بھی ہے ایک عمل اے دے اندر داخل و شامل ہے لامرک تیری عمر ہوئے او پیارے لامرک تیری زندگی دی قسم ہو پیارے میں دسو عمر حضور دی ہوئے تے قسم رب خود کھا رہے ہوئے لامرک جے تو ان کوئی سویرے پوچھے تے توڑے راتی خطبہ علماء مولوی آیا کی آندے تے کی یاد رکھ سو لامرک ترہ کہو لامرک کا قسم تیرے عمر کی قسم تیری عمر کی قسم تیری عمر کی قسم تیری زندگی کی اللہ نے میرے پیغمبر دی ذات بھی لا رہے بنائی قاری صاحب یاد آئے اللہ نے میرے پیغمبر دی ذات بھی لا رہے بنائی بات بھی لا رہے بنائی فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب جی میں جو کمال لکھ اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے میری زبان تو سوائے حق دے اسی حنفی شافی مالکی حملی کیوں نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول سنان لگا فرماندے نے اے میرے شاگرد قاضی ابو یوسف نے مخاطب ہو کے فرمایا ویحک یا ابا یوسف اے ابو یوسف تیرے تے افسوس ہوئے جیڑی میں گل کہنا ہوں تو لکھ لینا ہر گل نہ
لکھیا کر، میں سویرے کچھ کہنا شام نو میں اپنی بات واپس لے لینا۔ جیڑے امام اپنی بات سویرے کہن تے شام نو واپس دیدہ مکان ہوئے، انہاں دے نام احترام ہوئے، محبت ہے، عقیدت بھی ہے، پیار بھی ہے، فقی بھی نے، امام بھی نے، بزرگ بھی نے، صالح بھی نے، نیک بھی نے، لیکن انہاں دے نام تے مسلک تے مذہب نہیں بندا۔ مسلک تے مذہب کنہ دے نام تے چلنا ہے، جیڑے کون اے عبداللہ بن عمر بن عاص، جو میں کون لکھ، جو کون میں لکھ، اللہ اس ذات دی قسم ہے جدے آتج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں، جے دی زبان تو سوائے حق دے زندگی پر کچھ نہ نکلے ہوئے، اس زندگی دے قرآن کی آندہ ہے لام روکا قسم ہے تیری عمر کی۔ آئندہ سال انشاءاللہ پھر اتنے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔